إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات جو ہیں وہ رسالت مآب علیہ السلام کے سفر معراج سے واپسی کی طرف استعارہ ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ وقت پہلے زیادہ ہو گیا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بس یہ نجم جو لفظ ہے اگر اسے بطور اسم لیا جائے تو اس کا مراد ہے رینج، روٹ، اصل، مبدا. اگر نجم کو دیکھیں لغت کے اندر ایک تو ستارہ اور دوسرا اس کو کہتے ہیں روٹ کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی، اصل کو بھی کہتے ہیں، جہاں سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا ہے النجم سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا النجم انہ محمد، النجم انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. وہ نبی ویتن، وہ نبی نزولہ، جب وہ اوپر سے نیچے اتر رہے تھے، من السمائی لیلۃ المعراج، معراج کی رات جب آپ نیچے آ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو النجم کہہ کے یاد فرمایا. یہ بات میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کو بتائی. انہوں نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ نجم سے مراد کیا ہے تو اگلی بات آپ نے فرمائی کہ کائنات کے اندر دو وجود ہیں، ایک اللہ اور ایک ما سوی اللہ، ایک رب کا اور ایک رب کے سوا. وہ کہتے ہیں جتنے بھی جن و انس، شمس و قمر، شجر و حجر، برگ و ثمر، نباتات، جماعتات، حور و غلمان، یہ سارے ما سوی اللہ میں آتے ہیں. اور حدیث ہے امام عبد الرزاق کی مصنف سے، امام عبد الرزاق استاد ہیں امام بخاری کے، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا جابر بن عبداللہ سے، ان اللہ تعالیٰ قد خلق الانبیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. لمبی حدیث آتی ہے. ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا الارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. یہ پوری تفصیل سے حدیث آتی ہے جابر کی. مراد یہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کا وجود ہوا اللہ کی مخلوق میں تو رسالت مآب علیہ السلام کا تھا. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اقبال کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ کائنات کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. میں معتبر شخصیات کے حوالے دے کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں خیال نہ آئے کہ مولانا از خود کچھ تعبیر و تشریح کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو گویا یہ خلا کی ان گنت وسعتیں جو ہیں اور یہ دھنک کے جو رنگ ہیں اور یہ محامد و محاسن کی جو قندیلیں ہیں، یہ جو روشن ہیں ذات مصطفیٰ کی وجہ سے روشن ہیں. آپ مسلمان ہیں اور آپ کا ایمان یہی ہونا چاہیے. حویٌ کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو. اور یہ آگے جو لفظ آتا ہے جو حدیث پاک بھی ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت نور محمد، تو میں نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا. اگلی بات والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. صاحبکم جیسے ہم نہیں صاحب کہتے، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو.
لیکن اگر آپ عربی کے اندر دیکھیں تو صاحب کا جو معنی ہے لمن کثرت ملازمتہ، جو طویل عرصہ آپ کی رفاقت میں رہے وہ آپ کا صاحب کہلاتا ہے۔ یعنی صاحب کو اگر آپ دیکھیں نا لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر، تو صاحب اسے کہا جاتا ہے لمن کثرت ملازمتہ، جو لازم ہو طویل عرصے تک۔ اللہ نے اپنے حبیب کو صاحب فرمایا ہے کہ یہ تمہارا صاحب، تمہارے صاحب کا لفظ فرمایا، یعنی طویل عرصہ جو ہے، گویا یہ صاحب کہہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زیست کے ہر باب کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ جب صاحب فرما دیا تو صاحب کا مطلب ہے جس نے طویل عرصہ تمہاری ساتھ بسر کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا کہ تمہارے زیست کا میں نے ہر باب تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اور شبنم کی طرح پاکیزہ ہے۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں دلہ اور غوا، دو لفظ آتے ہیں، ما دلہ صاحبکم وما غوا۔ دلہ کہتے ہیں بھٹک جانے کو، راہ راست سے ہٹ جانے کو، اور غوا کہتے ہیں راستہ گم کر دینا، بھول جانا۔ دو باتیں اللہ نے فرمائی، ما دلہ صاحبکم وما غوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا صاحب جو ہے یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا، یہ تمہارے سماجی مسائل کو، تمہاری ذاتی مسائل کو، ہر ایک چیز کی فہم و فراست رکھتے ہیں اور چشمدید گواہ ہیں، اور تم ان کی ذات کے گواہ ہو، چونکہ یہ پھول کی طرح شگفتہ اور سورج کی طرح بے داغ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ وہ یہ پیغام جو میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں سورہ نجم کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہ میں نے اجنبی تمہارے مابین نہیں بھیجا، یہ تمہارے اپنے اندر تمہارے ساتھ حیات بسر کرنے والے۔ یہی وجہ تھی جب رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ کہا ہم تو مان جائیں گے، کیونکہ 40 سال ہو گئے ہم نے تو کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ تو سنے ہی نہیں ہے، آپ صادق اور امین ہیں، دو لفظ کہے گئے تھے آپ کو، صادق اور امین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو محبوب جو ہم نے بھیجا، یہ نہ تو اس نے اپنا راہ راستے ہٹے ہیں اور نہ ہی بھولے ہیں، دونوں کام نہیں کیے۔ انہیں پتہ تھا کہ میں نے جانا کس طرف سے اور میں نے آنا کس طرف سے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پیغام دیا۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب کی جو لبوں کی جنبش ہے یہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ بڑی بات ہے ویسے، یہ بات غور سے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لب کھولتا ہی نہیں۔ اب یہ دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا دعویٰ۔ یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعویٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے لب، حدیث ہوتی تو آپ کہتے جی ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، یہاں کیا ذوف کی بات کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میری مرضی کے بغیر کے لب جنبش نہیں کرتے، ذاتی خواہش سے ان کے لب جنبش نہیں کرتے، ان کا ہر قول و فعل جو ہے میری نظر میں ہے۔ کوئی وہی جلی ہوتی ہے، کوئی خفی ہوتی ہے، کوئی مطلوب ہوتی ہے، کوئی غیر مطلوب، یہ علمی بحث ہے، میں نہیں کرتا۔ میں آگے چلتا ہوں جی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں سب کچھ لکھ لیتا تھا، جو اب فرماتے تھے نا میں لکھتا جاتا تھا ساتھ ساتھ، اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے سارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ یہ لکھنے والا سلسلہ بند کر دیں، آپ رسالت مآب علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے میرے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہوتے تھے، لکھتا تھا، اب میں لکھتا نہیں۔ پوچھا کہ لکھنا کیوں بند کر دیا؟ میں نے کہا جی سارے ساتھی فرماتے ہیں کہ آپ نہ لکھا کریں، چونکہ آپ کبھی حالت جمال میں ہوتے ہیں، کبھی جلال، میری زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ اچھا یہ بڑی بات ہے، آپ اس کی ڈیپتھ میں، افتخار صاحب، عمران صاحب ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں۔ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری زبان سے صرف حق نکلتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ زبان سے جو نکل رہا ہے یہ حق ہے یا غیر حق ہے؟ اس کی